پاکستان نے افغانستان کے صوبے قندھار اور کابل میں خارجین اور افغان طالبان کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی ہیں۔ پاک فوج نے قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف میں فتنہ الخارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا۔ تمام اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے جن کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل پاک فوج نے بلوچستان میں چمن کے علاقے سپن بولدک اور خیبر پختونخوا کے کرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے حملے ناکام بناتے ہوئے 200 سے زائد افغان طالبان اور معاون دہشت گرد مارے۔ ISPR کے مطابق 15 اکتوبر کی صبح افغان طالبان رجیم نے سپن بولدک میں 4 مختلف مقامات پر بزدلانہ حملے کیے جنہیں پاکستانی فورسز نے بھرپور و مؤثر انداز میں ناکام بنایا۔ اس سے پہلے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب کابل نے الزام لگایا کہ اسلام آباد نے افغان دارالحکومت پر فضائی حملے کیے۔ کنڑ، ننگرہار، پکتیکا، خوست اور ہلمند کے طالبان حکام نے بھی جھڑپوں کی تصدیق کی۔ اسلام آباد کی سب سے بڑی تشویش یہ رہی ہے کہ فتنہ الخارج افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ 11 اکتوبر کی رات طالبان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال حملوں نے پاکستان کی افغان پالیسی ہی بدل ڈالی۔ فوجی ذرائع نے حملوں کی آپریشنل تفصیلات جاری کی، جبکہ دفتر خارجہ نے کابل انتظامیہ کو طالبان حکومت کہہ کر اس کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ سرکاری طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ طالبان اپنے رویے درست کریں ورنہ سرحد پار سے کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی پر افغانستان کے اندر فوری تیز تر جواب دینے کے نئے اصول وضع کر دیے گئے ہیں۔ اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد کئی حلقوں کو یہ امید تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا اور خطے میں نئے دور کا آغاز ہوگا، مگر یہ خوش فہمی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ TTP کی واپسی کے منصوبے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کی پالیسی نے پورے خطے کو ایک نئی غیر یقینی کیفیت میں دھکیل دیا ہے۔ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی جس میں افغان سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پاکستان نے امن کی ہر ممکن کوشش کی۔ خطے کے ممالک چین، روس کے ذریعے افغان طالبان رجیم کو سمجھانے کی کوشش رہی۔ مفتی تقی عثمانی جیسے علماء کو مذاکرات کے لیے افغانستان بھیجا گیا، مگر طالبان حکومت نے ان تجاویز کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ بالآخر جب دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ گئیں تو پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے شدت پسند ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن افغان فورسز نے TTP کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاک فوج پر فائرنگ شروع کر دی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئیں جن میں افغان فورسز کو واضح نقصان اٹھانا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ افغان قیادت ایک ایسے گروہ کے دفاع میں کھڑی ہے جسے پوری مسلم دنیا خارج تسلیم کرتی ہے۔ اگر طالبان حکومت خارج کو بچانے کے لیے پاکستان سے جنگ چھیڑتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود افغانستان کو ہوگا، کیونکہ نہ وہ فضائی طور پر پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ معاشی طور پر کسی طویل جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تشویشناک بات یہ ہے کہ افغان قیادت بھارت کی شہ پر پاکستان مخالف موقف اپنا رہی ہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اسی منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ افغان قیادت کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے اشارے پر پاکستان سے دشمنی دراصل افغانستان کی خود مختاری کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ اگر طالبان نے خارج کے دفاع میں پاکستان سے محاذ آرائی جاری رکھی تو نقصان صرف اور صرف افغانستان کے مستقبل کا ہی ہوگا۔ دانشمندی اسی میں ہے کہ کابل اسلام آباد سے تصادم کی بجائے تعاون کا راستہ اپنائے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی درخواست پر اور کچھ ممالک کو شامل کرنے کے بعد شام 6 بجے سے یعنی کہ اب سے کچھ دیر پہلے سے اگلے 48 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر پاکستان کی جانب سے سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ تعمیری بات چیت کے ذریعے تلاشے جا سکیں۔ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پاکستان پر حملے کا جواب، افغانستان کے اندر نیا اصول طے، کابل اور قندھار پر کامیاب حملے، کیا نیو نارمل ہی افغانستان کے ناپاک عزائم کا مؤثر جواب ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، 11 تاریخ سے اب تک کی صورتحال، افغان طالبان حکومت، TTP، انہی سب کو دیکھا جائے تو کیا کہیں گے کہ جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی طالبان حکومت کی جانب سے فتنہ خارج کو بچانے کے لیے، کیا جانتے نہیں تھے کہ انجام کہاں تک لائے گا اور پاکستان جیسی ریاست سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں کیا شک ہے، میرے خیال ہے پاکستان کے پاس اوور ویلمنگ فورس ہے جو کہ افغانستان جیسے ملک کے لیے اس کو سنبھالنا، اس کو فیس کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور کیا پاکستان کو اس رستے پہ چلنا چاہیے، اس کے اوپر ہم بحث آگے کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی جو سپیریورٹی ہے، جو فوقیت ہے افغانستان کی افواج یا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔
پاکستان نے بہت ہاتھ روکا ہے، بہت عرصے تک ہاتھ روکا ہے. دہشت گردی کی جو لہر آئی اس کی بنیادیں افغانستان کے اندر، اور وہاں سے پھر جب قسم کا پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، یلغار ہوتی ہے. یہ پاکستان اس وقت ایک اور جنگ کی کیفیت میں الجھا ہوا ہے، مبتلا ہے ہمارے مغربی سرحدوں کے اوپر. بہرحال تو یہ تو ایک ہوئی، اور آپ نے بالکل صحیح چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. اب ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے اس کو مینج کرنے کا، حل کرنے کا؟ دیکھیے، پاکستان نے جنگ کے ذریعے پیغام دے دیا کہ آپ ہمارے سامنے، یا افغانی جو فورسز ہیں وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں پائیں گی اگر پاکستان اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے، یا جتنی بھی ضرورت ہے اس کے حساب سے استعمال کرتا ہے، پروپورشنیٹ بھی کرے گا تو آپ نہیں سنبھال پائیں گے. جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہمیشہ ایک سپیس کریٹ کرتی ہے. کس کے لیے؟ ایک پولیٹیکل پروسیس کے لیے. یعنی جنگ کو کلاسوٹس نے یہ کہا تھا، جو ایک بہت بڑا مفکر تھا اسٹریٹجی کا، اس نے یہ کہا تھا کہ جنگ ایک پالیسی کی ایکسٹینشن ہے، اس کی ایک شکل ہے. تو جب آپ نے یہ جنگ کی، آپ کو کئی دفعہ جنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ سیاسی پروسیس فیل ہو چکا ہوا ہے، یا آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ سیاسی پروسیس کے لیے نئی سپیس ڈھونڈیں اور تلاش کریں. میرا حال ہے آج یہاں پاکستان کھڑا ہے، وہاں پر اس جنگ کی یا اس کمشز یا ان کانفلکٹ کی وجہ سے وہ سپیس کریٹ ہوئی ہے، وہ پیغام گیا ہے. اب ہماری سیاست کو، ڈپلومیسی کو، ان معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہیے. بھارت کیا چاہتا ہے؟ بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ایک نیا فرنٹ کھول لے. یعنی پورے، پہلے تو دہشت گردی ہو رہی تھی نا، ٹی ٹی پی کی، ٹی ٹی پی کا نام ہم لیتے تھے. اب افغان اور افغان طالبان، افغانستان اور افغان طالبان، اب ان کو بھی الجھایا جائے اور وہ دشمنی مول لے لیں، جو کہ انہوں نے غالباً کسی طرح سے کوشش بھی کی. متقی صاحب نے وہاں پہ جا کے اس قسم کی گفتگو بھی کی. تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک، اگر کوئی وہاں پر کسی قسم کی بحث ہے، سراج الدین حقانی مختلف انداز سے سوچتا ہے، باقی لوگ کچھ اور مختلف انداز سے سوچتے ہیں، وہ بھی بحث ختم ہو جائے. پاکستان کے خلاف دشمنی اتنی پکی ہو جائے کہ ایک فرنٹ انڈیا کریٹ کرے اور ایک فرنٹ افغانستان کریٹ کرے. تو یہ بھارت چاہتا ہے. اب پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ یہ بہت مشکل حالات ہیں اسٹریٹجک انداز کے اندر. دیکھیے، ہر سچویشن کے اندر اس کا محل وقوع، اس کے منظر نامہ، اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر آپ جنگ کریں گے، اور کس حد تک جنگ کریں گے، کتنی لمبی جنگ کریں گے، اور پھر آپ کے مفادات کیا کہتے ہیں. تو ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم افغانستان کو یہ سبق تو ضرور دیں جو ہم نے دے دیا، لیکن اس کے بعد یہ سبق بھی دیں کہ آپ کا ہمارے بغیر مل کے چلنے میں کوئی شہزاد اور صاحب، قطع کلامی رستہ. کی معذرت، یہ آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا طالبان رجیم بھارت کا وہ فرنٹ فیس بنے گی جس کی آپ بات کریں؟ کیا وہ، جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر وہ رکھتے ہیں، اپنا آرم اتنا سٹریچ کر سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ افغانستان اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کا دشمن بننا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان، افغانستان بحیثیت ایک ریاست، اور افغان عوام. ہم اس وقت ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہے. ٹی ٹی پی پاکستان کا ویلڈ ٹارگٹ ہے. جب وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے تو دہشت گردی کو جنگ کے طور پہ، ایک یلغار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. صحیح. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے اب افغان طالبان اور افغان ریاست بھی اس میں شامل ہوتی جا رہی ہے. ہمارا پیغام افغان عوام کو خاص طور پر یہ ہے کہ آپ اپنی ریاست کو اور اپنی حکومت کو، جو کہ افغان طالبان کی رجیم ہے، اس کو روکیں اس رستے سے، ورنہ بہت بڑی تباہی ہو جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہو. پاکستان کو تو اپنا دفاع کرنا ہے، جو بھی وہاں سے آئے گا، چاہے بھارت آئے، چاہے طالبان افغان ہو یا ٹی ٹی پی ہو، پاکستان اپنا دفاع کرے گا. اور ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب ہم اپنی سرحد پہ نہیں رکیں گے، ہم سرحد کے پار جائیں گے اور جہاں جہاں پہ ہمارے دشمن موجود ہیں ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. اس میں ٹی ٹی پی پرائمریلی. لیکن پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، میں افغانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گفت و شنید، کوئی سمجھداری کرانے کی ضرورت ہے، یہ عقل دینے کی ضرورت ہے. ورنہ ٹی ٹی پی تو ہمارا ٹارگٹ ہے ہی ہے نا، اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. اور سملرلی اگر انڈیا وہاں پہ آگے قدم جماتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کے خلاف کچھ حرکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک ویلڈ ٹارگٹ بن جائے گا پاکستان کے لیے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو جس سے کہتے ہیں ڈس ایگریگیٹ کر کے، سیپریٹ کر کے، یہ جو محاوراتی ہم نیو نارمل اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس طرح کی گفتگو کر کے، جسے سلوگنیرنگ کہتے ہیں، کئی دفعہ انسان غلط جگہ پہ پھنس جاتا ہے، جیسے بھارت آج سیکھ رہا ہے. درست ہو گیا.